رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اختیار کرو، لازم فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے، وقربۃ الی ربکم، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ومنہات للآثام، گناہوں کو معاف تو اللہ کرتے ہی کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا، ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم ایک ایک بیماری کو اللہ تہجد کی وجہ سے دور فرماتے، اور دو ضرورتیں تہجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی، پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے۔ آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ کوئی نہیں چاہتا؟ خواہش تو ہے نا سب؟ اللہ سب کو برکتوں سے نواز، اور ہر ایک کی خواہش رہتی ہے میں جو بات کروں یہ آخری بات ہے، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تہجد کے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا ووطاءا واقوم، رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہوتا، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں، وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کا انکار ممکن۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ کرام کو کیسے کیسے اس چیز کی رغبت دلائی۔ آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے اس کا غافلوں سے نام کاٹ۔ دوسرے انداز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دے، 10 آیتوں سے مراد آپ میں سے کس کس میرے محترم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے؟ اٹھ کے 2 سورتیں پڑھ لیں، 2 سورتوں کی 11 آیتیں، آپ کبھی غافل نہیں۔ شریعت کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ، آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی، جب آپ کو موقع ملے۔ آپ یہ 3 موقع اختیار نہیں کر سکے۔ من قام من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے آدھی رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے۔ ومن صلی الفجر والعشاء فی جماعہ کان کقیام لیلہ، جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے۔ 5 طریقہ۔ چھٹا طریقہ، رات کو آپ پڑھتے تھے تہجد، من نام عن حزب او شیء من ذلک، جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا، بیدار ہی نہیں ہو سکا، وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے۔ پڑھی صبح ہے ملے گا ثواب تہجد۔ 6 طریقہ۔ 7واں طریقہ، من اتی فراشہ وهو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، جو رات کو تہجد کی نیت کرتا ہے، فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا، کتب لہ ما نوی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا، فرشتوں نیت کے مطابق اس کے نام اعمال میں رات کی تہجد لکھ دی جائے، پڑھی نہیں۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیند کو بھی صدقہ بنا دی۔ اوتروا یا اہل القرآن، 8واں طریقہ، وتر پڑھا کرو اے اہل قرآن۔ جو وتر پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ جو وتر پڑھ کے سوئے گا رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے۔ نزل الیہ من السماء ملائکہ، آسمان سے فرشتے اترتے، ایک نہیں فرشتے اترتے، اور روایات یہ بتاتی ہے کہ 18 فرشتے اترتے۔ کیسے فرشتے؟ بیض الوجوہ، اگر نیک آدمی کی روح کو قبض کرنا ہو تو فرشتے اس قدر سفید رنگ کے فرشتے ہوتے ہیں جن کے چہرے کأن وجوہہم الشمس، ان کی چہروں کی روشنی ایسے ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی۔ کس کے استقبال میں آئے ہیں؟ اس نیک انسان۔ معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ، ایک کفن وہ ہے جو ہم بازار سے خرید کے پہنا کے اسے قبر میں لے کے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو اس سے پہلے روح قبض کرنا کریے جب اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں ملک الموت کے ساتھ، تو جنت سے ایک کفن لے کے آتے ہیں،
وحنوط من حنوط الجنة، اور جنت کی خوشبو بھی ساتھ لے کے آتا ہے۔ حتی یجلسوا منہ مد البصر، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے یہ سارے فرشتے اتنی دور بیٹھتے ہیں، صرف ملک الموت آتا ہے، باقی سب بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیء ملک الموت، جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور فرشتے اسے نظر آ رہے ہیں، پھر اللہ عز و جلال ملک الموت کو بھیجتے ہیں، یجلس عند رأسہ، اس نیک انسان کے سر کے پاس ملک الموت بیٹھ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آ کے یہ کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح نکلا ہو اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف آؤ، تمہیں میں لے چلوں۔ یہ نیک انسان جس کو یہ کہا جاتا ہے فتخرج، روح نکلتی ہے، فتسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، آپ نے دیکھا ہوگا پانی کا نل ایک قطرہ کیسے گرتا ہے، مشکیزہ جو پانی سے بھرا ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ اس کے منہ سے کیسے نکلتا ہے، جس طرح یہ قطرہ پانی کا نکلتا ہے صالح اور نیک انسان کی روح اسی طرح باہر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیأخذها، ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے، وہ روح کیا ہے اللہ ہی جانے۔ آج کی سائنس بڑی کلابازیاں کھارتے ہوئے کہتی ہے کہ 22 گرام کی ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جو انسان کے جسم کے کسی کونے خدرے میں بیٹھی ہوتی ہے، بقول ان کے یہ 22 گرام کی جو چیز ہے، انسان زندہ ہو تو وزن میں آتی ہے، جب زندہ نہ ہو تو یہ وزن اتنا اس کا کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ان کی باتیں ہیں۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے رب کا امر ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے، یہ ہمارے رب کے فیصلے ہیں، وہی اس کو جانتا ہے۔ جس چیز کا اس نے بتا دیا ایمان لائیں گے، عمل کریں گے، جس چیز کو اس نے چھپا لیا اس کی کھوج میں نہیں جائیں گے اور اس کے اندر خوض نہیں کریں گے کہ اللہ نے حکم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِذَا أَخَذَهَا لم يدعوها في يده طرفة عين، جو ہی ملک الموت وہ روح کو قبض کرتا ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے، وہ جہاں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہ آ کر فوراً لے لیتے ہیں اور ملک الموت کا کام ختم۔ یہ فرشتے اس روح کو جب لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، جنت سے لائے ہوئے خوبصورت کفن میں اس کو لپیٹتے ہیں، وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، اور جنت کی خوشبو سے لگاتے ہیں، اس میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، جو ہی اس کفن کے اندر، رومال کے اندر اس روح کو ڈالتے ہیں، کائنات کی ساری کستوری اکٹھی ہو جائے تو اس کی اتنی خوشبو نہیں جتنی اس جنتی حنوط کی خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ فَيَسْعَدُونَ بِهَا، یہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کو لے کے پھر آسمانوں کی طرف چڑھتے۔ فَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ الا قالوا، جس فرشتے کے پاس سے یہ فرشتے یہ روح لے کے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں جو سوال نہ کرتا ہو ما هذا الروح الطیب، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فیقولون فلان ابن فلان، فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ نیک آدمی کی جہاں عزت بنتی ہے اس کے باپ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، یہ فلاں کے بیٹے کی روح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى کے الفاظ پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهَا بِهَا فِي الدُّنْيَا، نام وہ لیتے ہیں فرشتے جو دنیا میں سب سے خوبصورت اس کا نام لوگ لیا کرتے تھے، بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، بڑا بااخلاق ہے، سچا اور کھرا انسان ہے، بہت ہی نرم مزاج ہے، بڑے ہی اچھے اخلاق والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا، کیا کمال اس کی شخصیت ہے، جو سب سے اچھا نام دنیا کے اندر لیا جاتا اس کے لیے فرشتے بھی روح لے کے جانے والے دوسرے فرشتوں کو یہی کچھ بتاتے حتی ینتہو به الى سماء الدنیا، آسمان دنیا پہ پہنچتے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ آسمان دنیا سے پہلے بھی کوئی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو یہ سوال کرتے ہیں۔ جب آسمان پہ پہنچتے ہیں فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، دروازہ کھلوانے کی بات کرتے ہیں، فوراً اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے آسمان۔ اب یہ فرشتے تھے جو روح کو لے کے جانے والے، جو ہی دروازہ کھلتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے فرشتے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ میرا رب ہی جانتا۔ حتی ینتہی الی السماء السابعہ،
دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان تک فرشتے ملتے جاتے ہیں. یہ پاکیزہ روح کا استقبال دیکھیے. جب یہ ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے روح تو کتنے کروڑوں اور اربوں فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ یہ پاکیزہ اور نیک اور صالح انسان کی روح ہے جو یہ ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں. اللہ ذو الجلال کا فیصلہ آتا ہے. اکتبوا کتاب عبدی فی علیین وَأَعِيدُوا عَبْدِي إِلَى الْأَرْضِ. میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دیا جائے اور اس کو ابھی ایک مرتبہ زمین پہ لے جاؤ کیونکہ ابھی حساب و کتاب باقی ہے. اور اس کو زمین میں لے جاؤ. فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. میں نے اس کو مٹی سے ہی پیدا کیا, اسے مٹی میں ہی واپس جانا ہے اور اس مٹی سے ہی میں دوبارہ قیامت کے دن اٹھاؤں گا. فَتُعَادُ رُوحُهُ. اس کی روح کو پھر واپس لٹایا جاتا ہے. یہ سالے انسان کو غسل دینے والے, یہ کفنانے والے, یہ خوشبو لگا کے قبرستان میں لے جانے والے ابھی لے جانا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ نیک ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے قدمونی قدمونی, او جلدی کرو, کیوں مجھے لیٹ کر رہے ہو؟ کس چیز سے لیٹ؟ دفنانے میں نہیں. نیک اور صالح انسان نے چونکہ نعمتیں حاصل کرنی ہے اس کو نعمتوں سے لیٹ کیا جا رہا ہے. قدمونی, اللہ ذو الجلال کے بندے اسے دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی اسے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے یأتیہ ملکان فیجلیسان, دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو فرشتے بٹھانے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ اُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزَعٍ. جب اسے لیٹے ہوئے کو بٹھاتے ہیں اس حالت میں اٹھا کے بٹھاتے ہیں کہ اس پہ کوئی خوف نہیں ہوتا. صالح انسان, یہ نیک انسان ہے. فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ. پہلا سوال یہ کرتے ہیں یہ بتائیے کہ تمہارا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ. یہ صالح انسان جواب دیتا ہے ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے, میرا پالنے والا تو اللہ ہے, عبادت کے لائق میں اسی کو سمجھتا تھا, میرا رازق اور مالک اللہ ہے, میری بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے, میں اگر توکل کرتا تھا تو اسی پر, میری امیدیں وابستہ تھی تو اسی کے ساتھ, میں رجوع کرتا تھا تو اسی کی طرف, میں لوٹتا اور پلٹتا تھا تو اسی کی طرف, میں اگر مدد مانگتا تھا تو اسی سے, میں اگر رکوع اور سجدہ کرتا اور جھکتا تھا تو اسی کے ساتھ میں. ربی اللہ, وہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا, جس نے مجھے رزق دیا, جس نے مجھے نعمتیں عطا کی, جس نے میری ہر خواہش کو پورا کیا, اتنا دیا کہ میرے اتنے اعمال نہیں تھے. ربی اللہ, میں اس رب کو جانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ جواب سنتے ہیں فرشتے, ایک دوسرے سوال کی طرح منتقل ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ. تیرا دین کیا تھا؟ دین تو بہت سارے ہیں آج بھی دنیا کے اندر بناوٹی, لیکن اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ, زندگی گزارنے کا سلیقہ, زندگی کے لیے دستور اور آئین یہ اسلام ہے جس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے. تمام انبیاء کا دین دین اسلام تھا. جب سوال کرتے ہیں فرشتے میں دینوں کا, زندگی کس دستور کے مطابق تم نے گزاری؟ کون سا آئین تھا جس کی ایک ایک شک اور آرٹیکل پہ تو سوچتا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا تھا؟ کون سے پیراگراف تھے جو آپ کی زندگی کا ویژن ٹھہرے؟ کن عوامر کے تحت آپ نے اپنی زندگی کا تھیم بنایا؟ یہ بناوٹی باتیں نہیں کہ بیٹھے چار لوگ ایک چیز وضع کر لی, اگلے چار لوگ آئے اسے تبدیل کر دیا. دستور وہ ہے, آئین وہ ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا ہے, جس کو قرآن کہتے ہیں, جس میں تبدیلی نہیں, جس کو حدیث کہتے ہیں, جو محمد مصطفیٰ کا عمل ہے, جو محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے. یہ ایک مومن کی زندگی کا دستور اور آئین ہے. ایک ایک آیت, ایک ایک حدیث, یہ ایک ایک آرٹیکل ہے اس دستور اور آئین کا جو زندگی کے ہر کارنر کو منور کرنے کے لیے اللہ نے کافی اور شافی بنا دیا. سوال کا جواب دیتا تھا دینی الاسلام. یہ صالح انسان کہتا ہے میرا دین تو اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہے مان لینے والا. مسلمان اسی کو کہتے ہیں. انقیاد, تذلل, خضوع, استسلام. اللہ تیرے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا, مانتا ہو, جھک گیا ہو, اکڑتا نہیں ہوں. جو تیرا حکم آ گیا ہے اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے. یہ مسلمان ہے. دینی الاسلام. مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ رواداری کس کو کہتے ہیں. رواداری کا مفہوم میں اسلام سے پوچھو, مجھے اس سے غرض نہیں ہے
پارٹیوں والے کیا کہتے ہیں؟ پارٹی کا تذکرہ پوچھوں گا میں قرآن سے کہ اس عصبیت کی طرف جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا؟ اسلام بول کے کہتا ہے من مات عصبیہ مات میتۃ جاہلیہ. تم کسی خاندان، کسی عصبیت، کوئی لسانی عصبیت کا شکار ہے، صوبائی عصبیت کا شکار ہے، قومی عصبیت کا شکار ہے، کسی ذاتی عصبیت کا شکار ہے، اگر اس حالت میں لڑتے لڑتے موت آ گئی، یہ جاہلیت کی موت ہوگی، اسلام کی موت نہیں ہوگی. دینی الاسلام، مسلمان ہوں تو مجھے اپنا دین اسلام ماننا ہے، کسی کی خواہشات نہیں، کسی کے بنائے ہوئے جھوٹوں کے پیچھے اپنی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگانا، کسی کے چکمے میں نہیں آنا، کیونکہ اس نے میری قبر میں نہیں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں نے اس سوال کا جواب دینا ہے، کسی کینڈیڈیٹ نے آ کے جواب نہیں دینا. مت دھوکا دو اپنے آپ کو، میں نے اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے. کوئی میرے اور آپ کی جگہ پہ جواب دینے نہیں آئے گا. یہ ساری باتیں ہیں، یہ سارے دعوے ہیں. میں ادب سے دل کے گہرائیوں سے آپ کو کہنا چاہوں گا ٹیشو پیپر مت بنیے، اللہ کے مجرم مت بنیے، دین کو اصول بنائیے، جھگڑوں سے باہر آ کے امن کی زندگی کو پسند کرنے والے بنے. معاشرے کے اندر امن پھیلانا کمال ہے، انارکی پھیلانا کوئی کمال نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب یہ جواب دے دے گا پوچھیں گے فیقولان لہو ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ تو بتاؤ تمہارے لیے ہادی و مرشد جو تھے، جو آخری پیغمبر تھے، وہ کون تھے؟ صالح انسان کا جواب سنیے گا، وہ کہے گا ہوا رسول اللہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہے گا عبد اللہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ صالح انسان کا جواب. آخری پیغمبر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صالح انسان ہے، فاجر انسان نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور جواب دے جس کا میں بھی تذکرہ کروں گا. صالح اس پیغمبر کو آخری پیغمبر مانتا ہے، نیک وہ ہے. جس ہستی کو آخری پیغمبر نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے دنیا کے چند ٹکوں کے پیچھے میں کافروں کو بھی مسلمان کہتا پھروں، ان کے لیے بھی نرم گوشہ پیش کروں، کسی طریقے سے مجھے ووٹ مل جائیں. یہ تیری ضلالت ہو سکتی ہے. دین کا اصول نہیں ہے، دین کا ایک ہی اصول ہے. سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کو آخری پیغمبر مانتا ہے. اور یہ قبر میں بھی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بلکہ تیسری روایت کے الفاظ وہ کہے گا مومن محمد رسول اللہ جاء بالبینات من عند اللہ فصدقناہ. ہاں میرے لیے ہادی و مرشد، میرے لیے آئیڈیل محمد الرسول اللہ تھے جو واضح اور بینات اللہ کی طرف سے آیتیں لے کر آئے اور ہم نے اس کی تصدیق کی. اس جواب پہ غور کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقولان لہو، جو ہی یہ تینوں سوالات ہوں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ. ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ دینی الاسلام. اچھا یہ بتاؤ ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو مبعوث کی گئی تمہاری طرف؟ وہ بول کے کہے گا محمد الرسول اللہ جاء بالبینات فصدقنا، واضح دین لے کے آئے تھے سید المرسلین، ہم نے ان کی بات کی تصدیق کی. آگے ان تین سوالوں کے بعد مسئلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. فرشتے سوال کریں گے وما علمک، یہ تینوں باتیں کیسے آپ کو پتا چل گیا؟ آپ نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی؟ آپ کا علم جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ وما علمک، تیری معرفت، تیری دانش، یہ تیری پہچان، یہ تیرے سوالوں کا جواب، یہ کیسے ممکن ہوا؟ مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ، اور میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی. قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا تھا. ایک کام فآمنت بہ، اس کی ایک ایک آیت، جملہ، کلمہ، لفظ، حرف پر ایمان لایا تھا. صرف ایمان نہیں لایا، صرف دعویٰ ہی نہیں کیا. وصدقت، میں نے یہ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے یہ ثابت کیا کہ میرے مالک جو بھی تو نے کہا ہے سچ کہا ہے. قرآن کو پڑھنا، اس پر ایمان لانا اور عمل سے تصدیق کی مہر ثبت کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر اس بات کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا یقین ہے کہ مجھے موت آئے گی، بات یہاں ختم نہیں ہوئی. جب اتنے جواب، تین سوالوں کے تین جواب اور چوتھے سوال کے پھر تین جملے، میں قرآن پڑھتا تھا، ایمان لایا، تصدیق کی، ساتھ ہی اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فرشتے بھی کہیں گے فیقولان لہو،
कुन्ना नअलम अन्त तक़ूल, हम जानते थे, हमारे रब ने हमें बताया था कि ऐसे ही कहेगा, क्योंकि ये मेरा प्यारा बंदा है, इसके सवालों के जवाब ऐसे ही होंगे। अल्लाह रुल जलाल के हुक्म से कहते हैं, हमें इल्म था कि आपने ऐसे कहना, क्योंकि अल्लाह ने हमें ये बताया था। अभी इतनी बात होती है, अचानक खामोशी छा जाएगी। सयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक फरिश्ते को हुक्म होगा, ऐलान कर दो। और मैं और आप तो दफना के घर वापस चले जाते हैं, कब्र में ये कुछ हो रहा होता है, ऐलान होता है आसमान से, अन सदक़ अब्दी, फरिश्तों मेरे बंदे ने जो भी कहा है सच कहा है। अफरिशूहु मिनल जन्न, ये इसको मट्टी पे लिटा के गए हैं। सुन्नत भी ये है कि मैयत के नीचे कुछ बिछाना नहीं चाहिए। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछाया गया था, क्योंकि ये खासा था अल्लाह के रसूल का, तो गुलाम ने वो बिछा दिया जिस पे आप बैठा करते थे। किसी और इंसान के नीचे किसी सहाबी ने कुछ नहीं बिछाया, जमीन पे लिटाना चाहिए। और जिस्म के लिए भी ये बेहतर है। आज की साइंस ने भी इसको मान लिया, अगर कोई चीज बिछा दे तो जिस्म जल्दी गल जाता है। आवाज आसमानों से आती है, इसके नीचे कुछ भी नहीं बिछाया, अच्छा ऐसा करो, जल्दी से इसके नीचे जन्नती बिछौने बिछौने बिछा दिए जाए। ये 3 चादरों में इसे छोड़ के चले गए। ये साले इंसान है, इसकी सालियत का बदला अभी से शुरू होगा। ये कफन है दुनिया का, अब ये आ गया है मेरी कस्टडी में। मेरे फरिश्तों जल्दी से जन्नती लिबास इसे पहना दो। फअल्बिसूहु लिबासल जन्नत, इसको जन्नती लिबास पहना। इनका अपना एक तखमीन और अंदाजा है कि कब्रें ऐसे बनती है। ये छोटा सा ग्राउंडा जहाँ ये नेक इंसान को लिटा के चले गए, नहीं नहीं, मेरे वादे सच्चे हैं, मैंने वादे किए थे, जो मेरे साथ मुखलिस होगा मैं उसे परेशान नहीं होने दूंगा। वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह फयुफ्तहु लहू क़ब्रुहु मुद्द बसरी, मेरे फरिश्तों इसकी कब्र को इतना खोल दो जहां तक इसकी नजर जाती। अल्लाह अकबर। और एक जन्नत का दरवाजा भी इसकी तरफ खोल दो। वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, दरवाजा क्यों खोलो? फयअतीहि मिन रौहिहा व तीबिहा, जन्नत की हवाएं भी आए और जन्नत की खुशबुएं भी आए। कहाँ? इसकी कब्र में। किसकी? साले, नेक, अल्लाह की तौहीद को मानने वाला, अल्लाह के पैगंबर की रिसालत पे कोई हर्फ न आने देने वाला और दीन इस्लाम को अपना आइन और दस्तूर मानने वाला। जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाए। वयतीहि रजुल हसनुल वज्ह हसनुस सियाब, खूबसूरत चेहरे वाला अचानक से एक शख्स आ जाएगा, उसका लिबास भी बड़ा खूबसूरत होगा। तय्यिबुर रीह, और क्या कमाल की खुशबू उसको लगी होगी। फयक़ुल अबशिर बिल्लज़ी यसुर्रुका हाज़ा यौमुका अल्लज़ी कुन्त तुअद, ये खूबसूरत चेहरे वाला, खूबसूरत लिबास वाला और खूबसूरत खुशबू लगा हुआ इंसान एक आगे कहेगा, खुश हो जाओ, ये वो दिन आ गया जिसका तुम्हें वादा दिया गया। जब ये बात सुनेगा नेक और साले इंसान तो सवाल करेगा, मन अंत फवज्हुका वल वज्हु यजीउ बिल खैर, वो सवाल करने वाले तो मुनकर नकीर थे, आप कौन हो? तेरा ये चेहरा तो लगता है वो खैर का पैगाम लेके आया है। इतना खूबसूरत चेहरा, इतना अच्छा लिबास, क्या कमाल की खुशबू है। जवाब देगा, अना अमलुका सालिह, ओए बंदा ए मोमिन, मैं तेरा नेक अमल हूँ। अना अमलुका सालिह, मैं तेरा नेक अमल हूँ जो खूबसूरत शक्ल बन के, खूबसूरत लिबास बन के और खुशबू लगा के आया। उस वक्त पर खुशी का कोई अंदाजा नहीं होगा। इस बंदा ए मोमिन की खुशी इतनी होगी, फौरन कहेगा रब्बी अक़िमिस साआ, अल्लाह इतनी खुशियां दे रही, फौरन क़यामत को पाक कर दे। रब्बी अक़िमिस साआ, या अल्लाह जल्दी क़यामत को कायम कर दे। क्यों क़यामत को कायम करने की बात करेगा? हत्ता अर्जिअ इला अहली व माली, मैं अपने अहलो अयाल की तरफ जाऊं और अपने माल की तरफ जाऊं और जाके सारी खुशखबरियां सुनाऊं। हत्ता अर्जिअ इला अहली व माली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो ही इसकी ये ख्वाहिश होगी, सुम्मा युनव्वरु लहू, वो कब्र जो साफ 70 हाथ दाएं बाएं चारों तरफ से खोल दी जाएगी, उस कब्र में रोशनी आ जाएगी, मुनव्वर हो जाएगी। कैसी रोशनी? दुनिया की रोशनी तो अल्लाह की दी हुई रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकती। फिर कहा जाएगा, सुनो, परेशानी की बात नहीं है, तुम्हें वापस नहीं जाना, अब तुम आ गए हो, अब क्या करो? नम कनौमतिल उरूस, आज सो जाओ जिस तरह दुल्हन सोती। ला युक़िज़ अल्लज़ी ला युक़िज़ुहु इल्ला अहब्बु अहलिही इलैहि हत्ता यबअसहु अल्लाहु मिन मज़जइही ज़ालिक, उस वक्त तक तुमने आराम करना है जब तक क़यामत नहीं आ जाता। ये साले इंसान, ये नेक इंसान
یہ اس کی قبر کی حالت ہے، وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَيِّتٌ، اللہ کے فیصلوں پر ایمان لانے والا ہی ایمان کی لذت حاصل کرتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے۔